متاثر ہوتے ہیں کیونکہ ہم بھی اس سماج کا حصہ ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، اہل قلم ہیں، اور سب سے زیادہ اثر ہم ہی لوگوں پر ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ اس موضوع کا انتخاب شبانہ کریم نے کیا تھا، اور ہم میں سے یہاں جتنے بھی شعراء شامل ہوئے ان سب نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا، منظوم شکل میں، نظم کی شکل میں، شاعری کی شکل میں۔ اور یہ میں سب کی بہت شکر گزار ہوں۔ ہمارے سوالی اچھا صاحب کا تعلق کینیڈا سے، اور طلعت پھول صاحب امریکہ سے ہمارے ساتھ شریک ہوئے، رحیم ریاض صاحب ہمارے ساتھ انڈیا سے شامل ہوئے۔ یہ جو موضوع ہے مزاحمتی سیاسی مشاعرہ جو ہم نے رکھا ہے، یہ کسی ایک ملک سے وابستہ نہیں ہے، یہ آفاقی موضوع ہے، اور بے شمار ممالک کا یہی مسائل ہیں، اور ایک بنیادی طور پہ ہر انسان کا یہ مسئلہ ہے، ہر انسان کا یہ مسائل ہیں، اور ان پر ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ کسی ایک کو تنقید کا نشانہ ہم نہیں بنا رہے، نہ ہم نے کسی کے حوالے سے باقاعدہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی کو ہم یہ ایسی بات کر رہے ہوں، بلکہ مقصد ہمارا یہی ہوتا ہے کہ معاشرے میں جو خرابیاں ہیں، جو سماج میں ہمارے جو بدنمائیاں ہمارے سامنے نظر آتی ہیں، ان کا خاتمہ کسی نہ کسی طور پر ہو۔ اور جہاں تک اب میں بات کرنا چاہتی ہوں مزاحمتی ادب کے حوالے سے، تو مزاحمتی ادب ہوتا کیا ہے، تو بہت مختصر سی بات کرتی ہوئی چلوں گی۔ مزاحمتی ادب جو ہے وہ حقیقت پسندی کا ساتھ دیتا ہے، اور ترقی پسند یہ جو نظریہ تھا، یہ اس کے نظریہ ساز جو تھے وہ کارل مارکس اور لینن اور ماؤ تنگ تھے۔ ان کے نزدیک زندگی جو تھی مسلسل ارتقا پذیر رہی۔ اچھا، انقلاب روس کی بنیاد انہی نظریات پر ہوئی تھی، اور اسی انقلاب نے دنیا بھر کے ادیبوں کو اپنی جانب متوجہ بھی کیا تھا، اور بر صغیر میں 1935 میں اردو ادب میں ادیبوں کی ایک نئی تحریک نے جنم لیا تھا، جس میں سجاد ظہیر، ملک راج آنند اور کچھ ہندوستانی طلباء جو لندن میں مقیم تھے، انہوں نے انجمن ترقی پسند مصنفین کی بنیاد رکھی تھی، اور اس سے وابستہ جو ادیب تھے وہ مزاحمتی ادب تخلیق کرنے کے لیے جو تھے وہ یکجا ہو گئے تھے، اور انہوں نے کچھ اصول و ضوابط مرتب کیے تھے اس کے۔ اور میں یہاں یہ بات بھی کہنا چاہوں گی کہ یہ ضروری نہیں ہے، ہرگز بھی ضروری نہیں ہے، بہت سے لوگ کا مقصد یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ کسی ایسی تنظیم سے، انجمن ترقی پسند مصنفین سے اگر وابستہ ہیں تو نعوذ باللہ ہم اللہ کی طرف سے دور ہو گئے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور جی بالکل، اور جی بالکل، میں اپنے ذہن میں جی بالکل بالکل، جی بالکل ہم اللہ سے اور نزدیک ہوتے ہیں، ہم بہت اللہ سے نزدیک ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کس لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ تو میں خود بہت عرصے تک نظمیں، غزلیں اور شاعری اس طرح کی انقلابی بچپن سے ہی پڑھتی رہی، ساحل لدھیانوی سے متاثر تھی۔ تو پہلی دفعہ انجمن ترقی پسند مصنفین نے مجھے مجلس عاملہ کا رکن بنایا، اور پہلی خاتون ہوں میں، ورنہ انجمن ترقی پسند مصنفین میں خواتین کو نہیں لیتے۔ دوسرے کیونکہ مجھے وہ بچپن سے دیکھتے سنتے چلے آ رہے تھے، تو مجھ سے انہوں نے کہا کہ جی میں شامل نہیں ہونا چاہتی تھی، زبردستی مجھے شامل کیا گیا۔ پھر دوسری مرتبہ انہوں نے مجھے بھی حال ہی میں 2 سال پہلے جوائنٹ سیکرٹری بھی بنا دیا انہوں نے، اور بہت وہ بھی میں پہلی خاتون ہوں جو ان کے ساتھ وابستہ ہوئی۔ اور میں نے یہ انٹرنیشنل کانفرنس جب مزاحمتی ادب کے حوالے سے اسلام آباد میں ہوئی، میں نے اس بات کی وہاں وضاحت کی، اور میں نے یہ کہا کہ انجمن ترقی پسند مصنفین کے بارے میں یہ ہرگز بھی کوئی یہ نہ سوچے کہ وہ نعوذ باللہ، جیسے میں نے بات کہی دی ہے کہ ہم اسلام سے دور ہو جاتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور میں خود اس کا حصہ ہوں، اس تنظیم کا اب حصہ ہوں، اور میں نے کبھی اس طرح نہیں سوچا۔ اگر چند لوگ سوچتے ہوں گے تو ہم ان کی سوچ سے جو ہے، ہم ان کی سوچ کی حمایت نہیں کرتے۔ تو بہرحال یہی میں اس بات کی وضاحت کرنا چاہتی ہوں۔ تو مزاحمتی ادب کے جو اصول و ضوابط مرتب کیے گئے تھے، ان کے مطابق شعراء اور جو ادبا ہیں ہمارے، وہ ایسی تخلیقات سامنے لائیں جن کے ذریعے عوام میں بیداری پیدا ہو، بھوک و افلاس، غربت، سماجی پستی اور سیاسی غلامی سے نجات پائی جا سکے، اور واقعیت نگاری اور حقیقت نگاری پر زور دیا جائے۔ تو یہ بنیادی مقاصد میں اس کے شامل ہے۔ اس کے علاوہ جو سب سے پہلے اس تنظیم میں جنہوں نے اس منشور اور مقاصد کو میں جو شامل ہوئے، تو ہندوستان میں منشی پریم چند نے اس تنظیم کا خیر مقدم کیا، اور ان کی تخلیقات بھی ہمارے سامنے ہیں۔ اسی طرح پھر بعد میں مولوی عبدالحق، علامہ اقبال، جوش ملی آبادی، بے شمار ہمارے شعراء ہیں، سردار علی جعفری، مجنوں گورکھپوری، خواجہ احمد عباس، ان سب کی تحریریں ہم سب کے سامنے ہیں، اور ان کا مقصد یہی ہے کہ اب جوک در جوک شعراء جو تھے وہ اس میں شامل ہونا شروع ہو گئے۔ ساحل لدھیانوی کا بھی نام آتا ہے، فیض صاحب بھی اس میں ان کا بھی ذکر آتا ہے، منظور قاسمی کا بھی آتا ہے۔ جو بھی آدمی ایک عام آدمی کی بھلائی کے لیے اور نوع انسانی کی فلاح و بہبود کے لیے بات کرنا چاہتا ہے، وہ ترقی پسندی سے جڑا ہوا ہے۔
اور ادب جو ہے وہ جو ہے تنزلی کا شکار نہیں ہے بلکہ وہ آگے کی طرف بڑھ رہا ہے. تو اس لحاظ سے ہم سب جو ہیں وہ ترقی پسند ادب کا حصہ ہیں. تو زیادہ تر دانشوروں نے مزاحمتی ادب کی اصطلاح کو عہد آمریت سے وابستہ کر رکھا ہے. یعنی وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر ہم صرف جو ایک عہد آمریت، جس میں ہم سب سمجھتے ہیں کہ آمریت کا لفظ ہم کس کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو ہم صرف اس سے کچھ لوگوں نے اسے وابستہ کر رکھا ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ مزاحمتی ادب جو ہے وہ بات کرتا ہے اشوب شہر کی، اشوب عہد کی، اشوب دہر کی. یعنی آپ کا یہ ادب، مزاحمتی ادب، آپ مخصوص نہیں کر سکتے کسی ایک لفظ کے ساتھ، بلکہ یہ ہے کہ یہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی جس جگہ بھی ظلم ہو رہا ہے آپ اس کی نمائندگی کرتا ہے مزاحمتی ادب، اور اس ظلم کے خلاف جو ہے بات کرنا چاہتا ہے. اور اس میں شعراء و ادبا ہمارے اس میں شریک ہوتے ہیں اور وہ بات کرتے ہیں. مزاحمتی ادب ہمیشہ ظلم کے خلاف آواز بلند کرتا ہے. اور یہ تحریکیں جو ہے یہ جو اس میں ضروری نہیں ہے کہ صرف سیاسی انداز ہو، بلکہ آزادی فکر کا ایک حوالہ بھی یہ بنتا ہے. جن ممالک میں ظلم اور زیادتی اور جہاں جہاں بھی ہو رہی ہے ان سب مظلوم انسانوں کا ساتھ دیتا ہے. یہ ادب جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے ان کے ساتھ جہاں بھی جس جگہ بھی ظلم ہو رہا ہوگا. تو مزاحمتی ادب کے حوالے سے سماجی رویوں میں بہتری پیدا ہوتی ہے، اور اس سے انسانوں کے اجتماعی دکھوں اور مسائل کو سامنے جتنے بھی ہیں ان سب کو ہم سامنے اہل قلم سامنے لے کر آتے ہیں. ایک صحت مند معاشرے کی تشکیل اور سماجی برائیوں کا سدباب جو ہے اسباب جو ہے وہ سب جب سامنے آتے ہیں تو ان کو سدباب کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ اقدامات کیے جاتے ہیں، سدباب کرنے کے لیے بھی. مظلوم عوام کو یہ جرت اظہار کا حوصلہ دیتا ہے. انسان کی کردار سازی میں اہم کردار ادا کرتا ہے، اور سماج میں پھیلی ہوئی برائیوں اور بے قاعدگیاں جو ہو رہی ہیں ہمارے اطراف میں ان کو ہدف تنقید بناتا ہے، اور اس طرف جو ہے وہ متوجہ کرتا ہے ان لوگوں کو، ان طاقتوں کو جو ان سماجی برائیوں کو ختم کر سکتی ہیں، اور ان کو اس طرف متوجہ کرنے کے بعد ان سے چاہتا ہے، توقع رکھتا ہے کہ سماج میں تبدیلی پیدا ہو جائے. تو آج اس دہشت گردی نفس نفسی کے عہد میں مزاحمتی ادب کی جتنی زیادہ ضرورت ہے اس سے قبل ہرگز نہیں تھی. آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں، آج بے ضمیری، جھوٹ، نفرت، مذہب کی تفرقہ بندیاں، ذاتیں، قبائل، لسانی تفرقات کا بول بالا، نیکی بدی، خیر و شر کی پہچان سب کچھ معدوم ہو چکی ہے. شائستگی اور تہذیب کا فقدان ہو گیا ہے. انسانی اقدار تنزلی کا شکار ہیں. حقیقی مقاصد سے ہم سب دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. ایسے حالات میں انسانیت کی سربلندی کے لیے لکھا جانے والا حقیقی ادب ہی درست سمت کی جانب ہماری نشاندہی کرتا ہے، اور ہمیں اس جانب متوجہ کرتا ہے کہ ہم کس طرح سے ان ایسی برائیوں سے ایک انسان بچ سکتا ہے اور نوع انسانی کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر سکتا ہے. بس مجھے آج یہاں اتنا ہی کہنا تھا. بہت بہت شکریہ. جی بہت بہت شکریہ.